بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے چینل کے اوپر جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ کانٹریکٹ ایکٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے کانٹریکٹ کی ویڈیوز کی ہیں اس میں ہم نے ویلڈ اسینشلز آف ویلڈ کانٹریکٹ اور ہم نے وائڈ کانٹریکٹ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ویڈیوز اس چینل پہ موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اس میں جو ہم آج چیز کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم ایک ڈفرینس دیکھیں گے کہ وائڈ اور وائڈیبل کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ میں اس میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم جتنا بھی کانٹینٹ ہے، جتنا بھی آپ کو اس کوشچن کے اندر دکھائی دے گا، یہ چیز ہم نے اس کا جو لینتھ ہے وہ اس طرح رکھی ہے کہ جو آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ایز اٹ از ریپروڈیوس کریں اور اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں ساری چیز کو، تو یہ تقریباً 35 to 40 منٹس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پیپر کے اندر۔ اس کا نام ایگزام سیریز بھی اسی حوالے سے رکھا ہے۔ دوسری اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ سے شیئر کرتا چلوں میں، وہ یہ ہے کہ اسی پورے کانسیپٹ کی، اس کویشچن کی، یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے کانٹریکٹ ایکٹ کے حوالے سے۔ تو ہم ہر جو کویشچن ہوتا ہے اس کی جو سمری ہے وہ اس کی ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اس کا کانسیپٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے اور آپ اس کو آسانی سے کمپریہینڈ کر سکیں۔ اس میں جو انٹروڈکشن ہے، جو جنہوں نے یہ کویشچنز اپنے تیار کی ہوتی ہیں ایگزامز کے حوالے سے، تو اس میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ اب جیسے ابھی ہم نے ویلڈ اور وائڈ کانٹریکٹ کیا، تو ان کا بھی جو شروع کا تھوڑا سا پورشن ہوتا ہے وہ تقریباً سیم یا سملر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جب سوال آتا ہے کہ جی وائڈ اور جو آپ کا وائڈیبل ایگریمنٹ ہے یا وائڈ کانٹریکٹ ہے، اس کا ڈفرینس جو ہے اس کو آپ ایکسپلین کریں، تو ہم انٹروڈکشن میں جو ہوتا ہے وہ کچھ سملر پورشن ہوتا ہے، وہ اگر آپ نے ایک کویشچن یاد کیا تو وہ دوسرے میں بھی کام آ جاتا ہے۔ یہ آپ نے پہلے بھی اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے، اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں، کہ جو لا آف کانٹریکٹ 1872 ہے، یہ کمرشل ٹرانزیکشنز کے لیے جو ہے رولز پرووائڈ کرتا ہے کہ کمرشل جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کیسے ہوں گی، کیسے ہونی چاہیے، کیا ان کا لیگل طریقہ کار ہے، اور یہ مرکنٹائل لا کی ایک امپورٹنٹ برانچ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک لیگل ایگریمنٹ ہے، دو یا دو سے زائد پارٹیز کی طرف سے جو انفورسیبل بائی لا ہے۔ اب یہاں پہ جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کوئی ایگریمنٹ، کانٹریکٹ ایک لیگل نوعیت کا دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان میں ہو اور انفورسیبل بائی لا ہو، تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ ہے۔ اس کی جو اسینشلز ہیں وہ بہت ساری ہیں، وہ ہم پہلے جو ویڈیو ہم نے کی ہے اس کے اندر ساری وہ شیئر کی ہوئی ہیں، لیکن انٹروڈکشن میں جو چیز ہم دیتے ہیں وہ اس حوالے سے اتنی دیتے ہیں کہ آپ کو صرف ایک اوور ویو جو ہے وہ ایگزامینر کو دینا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں جو ہے وہ کیا چیز جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ کانٹریکٹ بنیادی طور پہ پارٹیز کو، دو یا دو سے زیادہ پارٹیز جن کا آپس میں کوئی معاہدہ ہے تجارت کا یا کاروبار کا یا اس چیز کا، ان کو وہ لیگلی بائنڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ سرٹن ٹائم کے لیے اس کے اندر کچھ کنسیڈریشن ہوتی ہے، اس میں آفر ہوتی ہے، ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اور وہ ایک لیگل ریلیشن شپ قائم کرتی ہے دو یا دو سے زیادہ جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان میں۔ تو جو اس کا انٹروڈکشن ہے اس کے اندر آپ نے یہی چیزیں جو ہیں وہ مینشن کرنی ہے جو میں نے ابھی کانسیپٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ کانٹریکٹ ایکٹ جو ہے یہ تمام پاکستان پر لاگو ہے۔ ڈیفینیشن آف وائڈ کانٹریکٹ، سب سے پہلے جس وقت آپ یہ کویشچن اگر ایگزام میں کر رہے ہوں تو پہلی اٹیمپٹ یہ ہونی چاہیے کہ انٹروڈکشن کے بعد جو مین ٹرمز ہوتی ہیں ان کی ہم ڈیفینیشنز جو ہیں وہ دے دیں۔ یہ جب آپ کو اگر صرف وائڈ کانٹریکٹ کا کویشچن آ جائے تو بھی وہی ڈیفینیشن ہے، اور اگر آپ کو یہ والا کویشچن آ جائے تو بھی وہی ڈیفینیشن ہے، تو یہ اگر آپ کا کویشچن پریپیئر ہو تو آپ اس کے اندر یہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ
جس کو قانونی طریقے سے انفورس نہ کروایا جا سکے، ہم اس کو وائڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وائڈ کا مطلب ہے کہ ناٹ بائنڈنگ ان لا، ٹھیک ہے، اور کوئی پارٹی اس کو جو ہے وہ لیگلی انفورس نہیں کرا سکتی، ایک دوسرے کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتی۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، جو کچھ مین ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ کہ مثال کے طور پہ وہ کانٹریکٹ بننے کے ساتھ ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا غیر قانونی کوئی معاہدہ ہے تو وہ وائڈ کانٹریکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کانٹریکٹ لیگل ہے لیکن وہ کورٹس نے اس کو ڈکلیئر کر دی ہے ان ایکسیپٹیبل، تو اس صورت میں بھی اس کو وائڈ کانٹریکٹ کہیں گے، کیونکہ وہ کچھ جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں ان کو وہ وائلیٹ کرتا ہے۔ اور اگر قانون میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو بھی ایک معاہدہ وائڈ بن سکتا ہے۔ اور اگر ایک کانٹریکٹ مکمل ہو چکا ہوا ہے تو بھی اب وہ وائڈ ہو گیا، مطلب وہ جو بھی اس کے اندر چیزیں طے قرار پائی تھیں وہ اگر کمپلیشن کی طرف چلی گئی ہیں تو وہ بھی مطلب فلی پرفارمڈ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ وائڈ ہے، اب جو پہلے معاہدہ ہوا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں جو وائڈ کانٹریکٹ کے اگر ہم فیچرز کے حوالے سے بات کریں تو یہ جنہوں نے ویڈیو جو ہے اس میں پہلی جو وائڈ کانٹریکٹ کی دیکھی ہوئی وہی چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر، کہ جو انفورسبلٹی بائی لا ہے وہ نہیں ہو سکتی اس میں۔ تو آپ نے یہ جو ہیڈنگز اس میں ہم نے دی ہوتی ہیں وہ اس حوالے سے دی ہوتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہیڈنگز کو یوز کریں، ہائی لائٹ کریں تاکہ ایگزامینر کے لیے آسانی ہو اور آپ اچھے مارکس سکور کر سکیں۔ کمپنسیشن کا ہیڈنگ ہے اس میں اگلی، اس کے اندر ہم جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمپنسیشن کسی پارٹی کو کسی دوسری پارٹی کو پے نہیں کرنی پڑتی، کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ وہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ کی کوئی ریکوائرمنٹس کو فلفل ہی نہیں کر رہا۔ نیچر جو ہے اگر پبلک پالیسی کے خلاف ہے تو یہ بھی اس کا ایک فیچر ہے کہ وائڈ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ پبلک پالیسی کے خلاف ہوتا ہے۔ پھر یہ اس کا ایک فیچر ہے کہ وائڈ کانٹریکٹ کے اندر جو ہے کوئی لیگل رائٹس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ کی ریکوائرمنٹس کو پورا ہی نہیں کرتا، فلفل ہی نہیں کرتا۔ دوسرا فیچر یہ جو پانچویں آپ کے سامنے ہیڈنگ اس وقت آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ کسی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی آبلیگیشن یعنی ذمہ داری، تو کوئی آبلیگیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اوبویسلی آپ کوئی ویلڈ کانٹریکٹ کی بھی اگر وہ ریکوائرمنٹس فلفل نہیں کر رہا کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، تو یہ بھی اس کا ایک فیچر ہے۔ اب اس میں ہم اگزامپل کے طور پہ اگر بات کریں تو اس میں اگر کوئی منشیات کا خرید و فروخت کرنے والے جو غیر قانونی منشیات ہیں ان کے بارے میں وہ خرید و فروخت ہے تو وہ ایک وائڈ کانٹریکٹ ہے، کیونکہ یہ قانون میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور یہ غیر قانونی عمل ہے، تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک منشیات فروش جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی میٹر کرنے کے لیے عدالت چلا جائے کہ دیکھیں جی اس نے میرے سے سودا کیا تھا مجھے دے نہیں رہا، اور بھائی یہ کام یہ غیر قانونی ہے تو وہ کیسے مطلب کورٹس جا سکتا ہے۔ تو یہ وائڈ کانٹریکٹ کی ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ نے اپنے پیپر میں مینشن کر دینا۔ اس کے اچھا اثر پڑتا ہے جب آپ اپنے کویشچن کے اندر ایگزامپلس جو ہیں وہ ان کو کوٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے۔ دوسری طرف جو چیز ہے ہم اگر دیکھیں کہ وائڈیبل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، وائڈیبل کانٹریکٹ جو ہوتا ہے یہ انفورسیبل ہوتا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، جب تک with the option of one party who can cancel or repeal the contract۔ یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین آپ کو کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ ایک ایسا معاہدہ جو قانونی طور پہ انفورس کرایا جا سکتا ہے صرف اس وقت تک جب دونوں میں سے جو بھی پارٹی جو کوئی ایک پارٹی جو اس کو کینسل کر سکتی تھی اس نے نہیں کینسل کیا، ٹھیک ہے، کینسل کر سکتی تھی لیکن اس نے اس کو کینسل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس کو وائڈیبل کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے ریپیل دا کانٹریکٹ، اس کا یہ مطلب ہے کہ
یہ بھی کینسلیشن کی معنی میں آتا ہے کہ یہ اسی صورت، یہ جو معاہدہ، ایسا معاہدہ جو اسی صورت میں انفورسیبل ہو جب کہ وہ والی پارٹی، اس معاہدے میں موجود پارٹیز میں سے وہ والی پارٹی جو کہ اس کو کینسل کر سکتی ہے، اس نے اس کو کینسل نہیں کیا، تو وہ انفورسیبل ہے، ورنہ وہ انفورسیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں امید کرتا ہوں کہ میں جو اپنا یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، میں نے آپ کو اس میں کلیئر کی ہے۔ اس میں ریزنز جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ ایک وائڈیبل کانٹریکٹ کا ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے۔ ایگزامپل سے ابھی نہیں، میں ابھی پہلے ہم وجوہات کی بات کر لیتے ہیں کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ معاہدہ کرتے وقت جو حقائق تھے ان میں کوئی غلطی کسی کو محسوس ہوئی، یا غلطی لگ گئی کسی بات کی، کوئی اس نے مطلب ایسی چیز تھی، یا کسی کو زور زبردستی سے کوئی معاہدہ کروا لیا گیا اس پہ انڈیو انفلوئنس کے ساتھ۔ انڈیو انفلوئنس کا مطلب ہے کہ غیر ضروری انفلوئنس اس کے اوپر ڈالا اور زور زبردستی سے اسے کوئی معاہدہ کرا لیا جائے، وہ بھی وائڈیبل ہے۔ وہ پارٹی کہ جی انہوں نے تو میرے سے بہت زور زبردستی کی ہے۔ یا پھر مائنر سے مراد جو 18 سال سے کم عمر کے جو افراد ہیں وہ مائنر ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر کسی مائنر کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا ہے تو وہ کانٹریکٹ کرنے کا چونکہ لیجیبل ہی نہیں ہے، تو وہ بھی وائڈیبل کانٹریکٹ کا ایک وجہ بن سکتی ہے کہ بھئی جس سے کانٹریکٹ کیا گیا وہ تو ایلیجیبل ہی نہیں تھا۔ مس ریپرزنٹیشن کی جائے کسی میں، تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے کہ جی یہ کسی نے اس میں فراڈ کیا ہے، تو وہ بھی کانٹریکٹ کو وائڈیبل کر دیتا ہے۔ یا فیلئر آف پرفارمنس ود ان دا اسپیسیفائڈ ٹائم میکس دا کانٹریکٹ وائڈیبل، کہ جو ایک مخصوص وقت اگر دیا گیا تھا کسی کام کرنے کے لیے، وہ اس میں مکمل نہیں ہوگا، فیل ہو گئے اس میں، تو وہ وائڈیبل ہو سکتا ہے۔ اس کے فیچرز جو ہیں وائڈیبل کانٹریکٹ کے، وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ اس میں یہ اسی وقت قانون اس کو اسی وقت انفورس کرا سکتا ہے جب وہ پارٹی جو کہ اس کو کینسل کر سکتی ہے وہ اس کو کینسل نہ کرے، تو لا اس کو انفورس کرا سکتا ہے، ادروائز نہیں کرا سکتا۔ تو یہ اس کا ایک فیچر ہے۔ اس میں کمپنسیشن جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اس میں جو چیز کمپنسیشن کے حوالے سے کہ وائڈیبل کانٹریکٹ میں کمپنسیشن will be paid by the one party to another party if any party cancels the contract۔ ٹھیک ہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی اگر جو ہے اس کو کینسل آؤٹ کرے تو وہ کمپنسیشن جو ہے وہ اس میں اس کو کرے گی۔ اب یہاں پر اس کا نیچر جو ہے کہ جب تک کہ وہ اوائڈ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، ونس اٹ از اوائڈڈ تو وہ تو وائڈ بن جائے گا، لیکن اگر وہ اوائڈ نہیں کیا جاتا تو وہ وائڈیبل کانٹریکٹ ہی کہلائے گا۔ لیگل رائٹس جو ہیں وہ جو بھی پارٹیز اس میں شامل ہیں ان کا اب جو اس میں کانسینٹ ہے کہ اٹ provides legal rights in the hands of both parties who can claim that their consent has been obtained by undue influence etc۔ یہ بھی اس کا ایک فیچر ہے۔ voidable at the option of one party، یہ پہلے بھی چیز آپ کے ساتھ اوپر شیئر کی ہے، تو یہ بھی آپ نے سمپل آپ اس میں صرف اتنا بھی مینشن کر دیں کہ اگر وہ کسی ایک پارٹی کے آپشن پہ وہ چیز ہے تو ہم اس کو وائڈیبل کہتے ہیں۔ اس کی مثال جو لی جا سکتی ہے کہ وائڈیبل کانٹریکٹس کس طرح کے ہو سکتے ہیں، اس کی ایگزامپلس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ان ساؤنڈ مائنڈ تھا، مطلب کوئی فاطر العقل انسان ہے، اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیا جائے وہ وائڈیبل ہے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کسی نے زور زبردستی سے جو ہے کوئی چیز کسی سے کروا لی ہے، فراڈ سے کرا لی ہے، کوئی مس ریپرزنٹیشن سے کرا لی ہے، کسی مائنر سے کرا لی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان میں جو ہم ڈفرینسز ہیں وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر پہلی ہیڈنگ ہم اس میں یہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلا فرق جو اس کی انفورسبلٹی کے حوالے سے ہے کہ ہم ان دونوں کے درمیان میں کیا چیز جو ہے وہ انفورسبلٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو اس میں پہلی چیز جو اس کی انفورسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ انفورسبل نہیں ہوتا، جبکہ وائڈیبل کانٹریکٹ جو ہے وہ ایٹ دی آپشن آف ون پارٹی جو ہے وہ اس میں انفورسبل ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ تو اس میں دوسری ہیڈنگ یہ ہے کہ کمپنسیشن کے حوالے سے
اس میں جو وائڈ کانٹریکٹ اگر ہوگا تو اس میں کمپنسیشن پے نہیں کی جائے گی، وائڈیبل کی صورت میں کمپنسیشن پے کی جائے گی۔ وائڈ کانٹریکٹ کا کوئی لیگل افیکٹ نہیں ہے، لیکن وائڈیبل کانٹریکٹ کا لیگل افیکٹ ہوتا ہے جب تک اس کو اوائڈ نہ کیا جائے تب تک اس کا لیگل افیکٹ موجود ہوتا ہے۔ آبجیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں کہ وائڈ کانٹریکٹ میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اس میں ہے۔ وائڈیبل میں جو ہے کوئی آبجیکشن وغیرہ یا کوئی کلیم اگینسٹ ہے ادر پارٹی کے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹائم فیکٹر کی ایک اس میں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اپنے ایگزام کے اندر کہ یہ وائڈ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ اسی لمحے سے ہی انویلڈ ہوتا ہے جب وہ بنایا جاتا ہے، جبکہ جو وائڈیبل کانٹریکٹ ہے وہ جب تک اس کو کوئی اوائڈ نہ کرے وہ ویلڈ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کنکلوژن کے اندر آپ نے یہ لاسٹ ہیڈنگ جو ہے یہ ضرور اس میں آپ اپنے ایگزامس میں دیا کریں۔ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے کہ کانٹریکٹ جو ہے یہ مطلب آپ نے بتانا ہے کہ یہ ایک لیگل بائنڈنگ ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان میں، اور جو وائڈ کانٹریکٹ ہے وہ ہم لا سے انفورسیبل نہیں کرا سکتے۔ اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں پاسبل نہیں ہوتی ہیں کہ کوئی عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرے، جبکہ جو وائڈیبل کانٹریکٹ ہے وہ انفورسیبل بائی لا ہوتی ہے ایٹ دی آپشن آف ون اور مور پارٹیز۔ تو یہ چیز آپ نے اس کے اندر مینشن کر دی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میں اسی کویشچن کی جو سمری ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو یاد کرنے کے حوالے سے اس کویشچن کو آپ کے پاس مین پوائنٹس ہوں، تاکہ جس وقت کیونکہ آپ کو ایٹ لیسٹ ظاہری بات ہے جب آپ یہ پیپر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو کافی مطلب کویشچن پریپیئر کرنے پڑتے ہیں، تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ کیا کہ اس کی بریف سی ایک سمری جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو آسانی سے جو ہے اپنے نوٹس کا حصہ بنا سکیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ کوئی آپ کے کویشچنز ہوں تو کمنٹ سیکشنز میں آپ پوچھ لیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کویشچنز کو رپلائی کروں، اور اس ویڈیو کے بارے میں جو آپ کے کمنٹس ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا تاکہ ہم اپنی اس جو کوشش کر رہے ہیں اس کو بہتر بنا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔